اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ناظرین آپ تمام کو چینل وین کی ٹیم کی طرف سے ماہ مبارک رمضان کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرے اور زیادہ سے زیادہ کرے. تلاوت قرآن جب ہم لوگ کرتے ہیں تو آپ تمام نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان. اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے اس کے ساتھ. یہ قرآن مجید میں تقریباً 89 ٹائمز آیا ہے جہاں پر کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو. اسی کے حوالے سے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے کیونکہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہ وہ کون کون سی آیتیں ہیں اور وہ کون کون سا سورہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے اور پیغام دے رہا ہے چاہنے والوں کو اور مومنوں کو، ایمان والوں کو، جاننے کی کوشش کریں گے اس پروگرام کے ذریعے. آئیے ملاقات کرتے اور شو میں استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کا. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ماہ مبارک رمضان کی دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم بھی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور اسی طرح تمام امت مسلمہ کو ماہ مبارک رمضان کی آمد پر تہہ دل سے تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. تو جی ہاں ناظرین، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ تو ضروری ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ آیت کے بارے میں ذکر ہو جس میں روزے کا ذکر کیا گیا آغا. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہم لوگ بے پناہ محبت کرتے ہیں آغا، اور شاید سال بھر تو لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں پڑھ پاتا، پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں وہ تلاوت قرآن ضرور کرے اور وہ کرتا ہے. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتا ہے یا ایھا الذین، اے ایمان لانے والو، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے اور کئی پیغام دیتا ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں روزے کا ذکر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تلاوت کریں اور اس آیت کو بتائیں کہ روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اس طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ. یہ ہے اس آیت کریمہ کا پیغام جو پروردگار عالم تمام صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان، روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، ویسے ہی روزہ تم پر واجب کر دیا گیا. اس لیے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہیں. اب میرا یہاں پہ دو سوال ہے آقا. ایک تو یہ آیت میں جو آپ نے ترجمے کے ساتھ کیا، کیونکہ ترجمہ ہی ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ اس طرح سے واجب ہے تم پر جیسے کہ پچھلی قوم پر واجب تھا. سوال یہ ہے تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ پچھلی قوم نے جو کیا ہے وہی کام ہم لوگوں کو بھی اللہ کرنے کو کہہ دے. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ وہی کام کرو جو پچھلی قوم نے کیا تھا؟ حسن، تم دیکھیے قرآن کریم کا کوئی عمل اور کوئی فرمان خالی از حکمت نہیں ہوتا. جی، کچھ نہ کچھ پیغام بہت اہم ہوتے ہیں جن کی جانب ہم متوجہ ہوتے ہیں. چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جہاں پر انسان اپنی بعض لذتوں سے دور ہوتا ہے. پانی نہ پینا، کھانا نہ کھانا، یعنی ایک طرح کی سخت عبادتوں میں سے ہے. اور خاص کر اس سال جب ماہ مبارک رمضان اس گرمی کے موسم میں آیا ہے تو بہت سی لذتوں سے انسان دور ہوا ہے. اب جب انسان دور ہوا ہے بہت سی لذتوں سے تو بہت سختیاں اور بہت مشکلات اس کو لگیں گی. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بتایا جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تم پر فرض کیا گیا ہے روزہ، بلکہ تم سے پہلے گزشتہ امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. یہ حکم کو پہنچانے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ تم بھی اس بات پہ اطمینان رکھو کہ ایسا نہیں کہ روزہ صرف تم پر فرض ہے بلکہ گزشتہ امتوں پہ بھی فرض تھا، لہٰذا اس سختیوں کو برداشت کرو. میں یہیں پر عرض کروں گا کہ اللہ نے بڑا سسٹم بنایا جہاں پر روزے جیسی عبادت ہم پر فرض کیا، وہیں پر پہلے جملے میں اس قدر چاشنی بھر دی
اور کہا یا ایھا الذین آمنو، یعنی یہ وہ اپنائیت ہے جو آپ اس جملے میں غور کر سکتے ہیں. اے ایمان والو، اے مجھ پر ایمان رکھنے والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہا ہے. احسن، تم ڈائریکٹ بات کر رہے. خود اس خطاب کی ایک اپنی چاشنی ہے، ایک اپنی مٹھاس ہے. صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے. عبادت سخت ہے لیکن اس لفظ کی چاشنی خود تمہیں متوجہ کرے گی کہ ہم کس قدر تم پر مہربان ہیں. اور شاید ایک پیغام ہو ماں باپ کے لیے اور دیگر بزرگوں کے لیے کہ اگر کوئی حکم آپ صادر کرنا چاہتے ہو اپنے بچوں کے لیے یا اپنے سے چھوٹوں کے لیے، تو خطاب کا جو انداز ہو بڑا محترمانہ انداز ہو، تو اس طرح سامنے والا جلدی آپ کے پیغام کو اکثر بولتے ہیں نا، قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے. ہاں بالکل، یہ صحیح کہا آپ نے. اکثر بولتے ہیں نا، بڑے بزرگ بولتے ہیں اے میرے بیٹے، احسن تم، اے میرے دل کے نور. مطلب اس طرح سے جب بات کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. اے میرا بچہ کر کے جب کوئی بولتا ہے تو وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے. مائی ڈیئر کوئی بول دے تو اور اچھا لگتا ہے. تو مطلب اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں. ایک اور ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے. یوں تو مطلب جتنے بھی لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. ابھی مومن کی حد تک تو ٹھیک تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزہ تم اس لیے رکھو، ہو سکتا ہے شاید تم متقی بن جاؤ. تو کیا ہم ایز اے انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے؟ متقی میں ایسا کیا خاص ہے کہ ہم روزہ رکھنے سے متقی بن جائیں؟ احسن تم، یہ بھی ایک سوال، بہترین سوال ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تقویٰ کیا چیز ہے. پہلے ہم یہ سمجھ لیں، تقویٰ یعنی ایک سپر، ایک ڈھال جو انسان کے ساتھ ہو. جب ہر طرف حملہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک ڈھال موجود ہو جہاں پر آپ دشمن کے حملے کو روک سکتے ہو. تقویٰ اسی سپر کا نام ہے. حتیٰ ہم یہ جو لباس پہنتے ہیں، اس لباس کو کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ سردی سے بچیں، گرمی سے بچیں، آفتوں سے بچیں. تقویٰ اسی لباس اور اسی ڈھال کا نام ہے جو آپ کی روح کو بچاتا ہے. اب خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے تم روزہ رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ. کیونکہ روزہ تمہیں تقوی تک پہنچائے گا. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ تقویٰ وہ حالت کا نام ہے کہ جہاں پر لوگوں کا ہونا اور لوگوں کا نہ ہونا فرق نہیں کرتا. کبھی کبھار ہماری زندگی میں جب ہم معاشرے میں ہوتے ہیں عجیب کیفیت ہوتی ہے، عجیب حالت، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں کے سامنے یہ بولیں یہ نہ بولیں. لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس چیز کی جانب متوجہ نہیں کرتے. تقویٰ وہی طاقت ہے جو آپ کی تنہائی کو اور بلوے عام لوگوں کے درمیان ایک کیفیت بنا دیتی ہے. یہ روزہ آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہے. بے شک، بہت خوب. یعنی تقویٰ ایک ایسی چیز ہے، چاہے آپ پبلک کے درمیان ہو تو بھی آپ ویسے ہی رہیں گے، اور چاہے آپ تنہا ہو تو بھی آپ ویسے ہی رہیں گے. کیونکہ روزہ یہ عبادت بھی ایسی ہے. آپ دیکھیے نا، روزے کی عبادت میں ابھی کون روزہ ہے؟ میں روزہ ہوں یا آپ روزہ ہیں؟ نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں. میرا خدا جانتا ہو، آپ کا خدا جانتا ہے. یہ وہ عبادت ہے جو ایک دم مخفی عبادت ہے، یعنی اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، کسی طرح کی ریاکاری نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ غور کریے تو یہ روزہ 30 دنوں کا پریکٹس کراتا ہے کہ کس طرح تم اعمال کو اس طرح انجام دو کہ صرف خدا کے لیے رہے، اور پھر اس کے نتیجے میں تمہیں سب سے بڑی دولت جو ہم دیں گے وہ تقویٰ دیں گے. چونکہ بہترین دولت کا نام ان خیر الزاد التقویٰ، سب سے بڑا توشہ راہ جو سامان سفر اس دنیا سے انسان لے کر جائے گا، اس سامان سفر کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ ہے. بہت خوب آغا، بہت بہت شکریہ. تو آغا نے آج جو ہے بتایا کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے جس کی آیت نمبر 183 میں روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. جس طرح کے بیانات آغا نے دیے، آغا بہت بہت شکریہ. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. ہم بھی آپ کے شکریہ. تو جی ہاں ناظرین، بنے رہیے گا ہم لوگوں کے ساتھ، اور دیکھتے ہیں آنے والے ایپیسوڈ میں وہ کون سی آیت ہے جہاں پر ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے ایمان والو یہ کام کرو، حکم دے رہا ہے. جاننے کی کوشش کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت، بنے رہیے چینل وین کے ساتھ. بہت شکریہ.